میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم دونوں ہی بہنیں تھیں اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے تو تھے ہی نہیں کہ وہ ہمیں اچھا پڑھا سکے۔ اس لیے ہم دونوں بہنوں نے ہی واجبی سی تعلیم حاصل کی تھی اور اس کے بعد جلدی میری شادی کر دی گئی۔ جس سے میری شادی کی گئی وہ بھی کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا، لیکن ہمارے مقابلے میں اچھا کماتا کھاتا تھا کیونکہ وہ ایک آفس میں نوکری کرتا تھا۔ میں اپنی شادی سے بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن میری خوشیوں کو نظر اس وقت لگی جب میری شادی کے کچھ ہی ماہ بعد میرے ماں اور باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ چھوٹی بہن کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ تھا تو یہ ایک بہت مشکل فیصلہ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی غم سے نڈھال تھیں، لیکن بہت ہی جلد ایک دوسرے کا سہارا بن گئیں اور ہم لوگ سنبھل گئیں۔ کیونکہ اب چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس کے لیے رشتہ دیکھے تاکہ جلدی سے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ لیکن انہی دنوں میں میرے شوہر کا ایک دوست جو کہ کالج میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، اسی کمپنی میں بھرتی ہو گیا اور اسے ایک دن میرا شوہر ہمارے گھر میں دعوت پر لے آیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں بہنوں نے بڑے دل سے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس نے ہمارے کھانے کی تعریف بھی کی۔ لیکن اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر کھانا کھانے آ جاتا۔ شروع میں تو اس کے آنے پر ہم لوگ خصوصی اہتمام کرتے، لیکن ہم کوئی اتنے امیر کبیر تو تھے نہیں کہ ہفتے میں اس کے لیے 2 دفعہ خصوصی اہتمام کرتے۔ بعد میں جب وہ گھر آتا، میں جو چیز بناتی وہی اس کے سامنے رکھ دیتی، لیکن پھر بھی وہ ایسے تعریفیں کرتا جیسے ہم اس کے سامنے مرغ مسلم رکھتی ہوں۔ اس کا روز روز کھانا شروع میں تو مجھے بہت برا لگتا، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو گئی اور وہ گھر کے ایک فرد کی طرح ہی بن گیا۔ کبھی کبھار میرے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی وہ آ جاتا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ہم دونوں بہنوں سے باتیں کرتا رہتا۔ میرے شوہر کو بھی اس چیز پر اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس چیز کو زیادہ سر پر سوار نہ کیا اور آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے وہ اس گھر کا ایک فرد بن گیا۔ اب اگر وہ کچھ دن گھر نہ آتا، سب کو ہی اس کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی اور میں خود اپنے شوہر سے کہہ کر اسے بلا لیتی۔ میری بہن بھی اس کے وجود کی عادی ہو گئی تھی، اس لیے وہ بھی کہتی کہ اسے بلا لیجئے، نہیں آیا بہت دنوں سے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر آ رہا ہے، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، اس سے اچھا انسان ہمیں اپنی بہن کے لیے نہیں مل سکتا، تو کیوں نہیں چھوٹی کی اس سے شادی کروا دی جائے۔ میں نے کہا کہ ان دونوں کی رائے لینا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے گھر سے کوئی رشتہ مانگے تو زیادہ مناسب بات لگے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی مر گئی تھی اور اس کا باپ بھی بہت پہلے مر گیا تھا۔ اس نے خود ہی محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ دنیا میں اکیلا ہی ہے۔ اس کی طرف سے رشتہ بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اس صورت میں لڑکی کا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی نگران میں ہوں اور لڑکے کے آپ، اس لیے ہم دونوں کو لڑکا لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے، یہی سب سے بہترین ہوگا۔ میں نے جب اپنی بہن سے اس کی رائے معلوم کی تو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میرے شوہر کے دوست نے بھی اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ بہت لمبی چوڑی تیاریاں تو ہم نے کرنی ہی نہیں تھیں، کیونکہ جہیز وغیرہ لینے دینے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ بس کچھ دوستوں کو بلا کر سادگی سے نکاح کر دیا گیا اور میں نے بہن رخصت کر دی۔ جب میں نے اپنی بہن کو رخصت کیا، مجھے یوں لگا کہ میں سرخرو ہو گئی ہوں، کیونکہ میرے ماں باپ جو ذمہ داری مجھے سونپ کر گئے تھے وہ میں نے بہت اچھے سے مکمل کر دی تھی اور اب میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا۔ دوسرے دن میرے بہنوئی نے چھوٹے سے پیمانے پر ولیمہ رکھا تھا، وہ بھی بس چند قریبی دوستوں پر ہی مشتمل تھا۔ میری بہن بہت خوش لگ رہی تھی اور اس کی خوشی کو دیکھ کر میں خوش تھی اور اس کی خوشی کے دائمی ہونے کی دعائیں کر رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی آج ہی کے دن کے لیے ہوگی۔ اس طرح کچھ دن گزرے، 1-2 دفعہ ہم لوگ ان کے گھر گئے اور 1-2 دفعہ وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ جب شادی کو 2 ہفتے گزر گئے تو ایک دن ہم لوگ بنا بتائے ان کے گھر پہنچ گئے۔ میرا بہنوئی ہمیں ٹی وی لانچ میں ہی مل گیا۔ اصل میں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو میرا بہنوئی کچھ لڑکوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا تھا، لیکن اب اس نے اپنا الگ گھر لے لیا تھا۔ ہمیں وہاں بیٹھے کچھ دیر ہو چکی تھی۔ جب میں نے بہن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ نہا رہی ہے۔ اس نے خود ہی ہمیں چائے بنا کر دی اور ہم لوگ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے، لیکن میری بہن باہر نہیں آئی۔ ہمیں بھی کچھ جلدی تھی، بازار جانا تھا، اس لیے ہم لوگ وہاں سے اٹھ گئے۔ میں نے اس بات کو زیادہ نہیں سوچا
کہ جب وہ نہا رہی تھی تو وقت تو لگتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن ہم لوگ گھر میں مصروف ہو گئے اور کچھ میں نے جان بوجھ کر بھی اس کے گھر جانے سے اجتناب کیا۔ ان کی نئی نئی زندگی ہے، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ملنا چاہیے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ جب ان میں سے کوئی ملنے نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی جا کر پتہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن مجھے تنہائی کا بہت احساس ہوتا تھا۔ پہلے تو ہر وقت میری بہن میرے ساتھ ہوتی تھی اور میرا بہنوئی بھی ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر آ جاتا تھا، رونق لگی رہتی تھی۔ اب صرف میں اور میرا شوہر ہوتے تھے۔ ہم دونوں آپس میں کتنی باتیں کر لیتے، اس لیے ہم دونوں ہی اس کے گھر پہنچ گئے، اور ہماری غلطی تھی کہ اس دفعہ بھی ہم نے اطلاع نہیں کی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا بہنوئی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا اور میری بہن تو جہاں بھی ہوتی دوڑتی بھی مجھ سے ملنے آتی، لیکن میرا بہنوئی بظاہر خوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی میری بہن واش روم میں نہا رہی تھی۔ ہم لوگ اس دن فارغ وقت میں گئے تھے، اس لیے کافی وقت بیٹھے رہے، لیکن میری بہن کمرے سے نہیں آئی۔ مجبوراً ہمیں اٹھ کر واپس آنا پڑا۔ مجھے اپنی بہن سے شدید گلہ تھا کہ کم از کم اسے میری آواز سن کر تو باہر آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے ان کے کمرے میں جا کر اسے واش روم کے باہر سے آواز بھی دی تھی، لیکن وہ اندر سے نہیں بولی اور نہ ہی وہ باہر آئی۔ میں نے غصے سے نہ فون کیا اور نہ ہی شوہر سے کہا کہ ان کو کوئی اطلاع دیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور نہ ہی ہم لوگ ان کے گھر گئے، لیکن میں اس کی بڑی بہن تھی اور ویسے بھی میں فی الحال ماں باپ کی جگہ پر تھی، اس لیے مجھے دیکھنا پڑتا تھا، اور میں نے اپنی بہن کو فون کیا، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بہنوئی کو فون کیا تو اس نے دوسری سے تیسری کال پر فون اٹھا لیا، لیکن اس نے بتایا کہ وہ آفس میں ہیں اور گھر جا کر بات کروا دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ آج وہ لوگ ہماری طرف آ جائیں، تو اس نے کہا کہ ان کے ایک دوست کے ہاں دعوت ہے، اور اس طرح بات کو ٹال دیا۔ دعوت کا بتا دیا تھا اس نے، تو ہم لوگ بھی نہیں جا سکے تھے، اور اسی چکر میں 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ جب مجھ سے نہ رہا گیا تو ایک دن بازار سے کوئی سامان لینے گئی تو ان کے گھر چلی گئی، لیکن گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جب فون کیا تو بہن کا نمبر بند تھا، اور بہنوئی نے بتایا کہ وہ تو آفس ہے، وہ شاید کسی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوگی، تو مجھے بغیر بہن سے ملے واپس آنا پڑا۔ لیکن اب جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، یا میری بہن کسی مشکل میں ہے، کیونکہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو لڑکی بھاگ بھاگ کر اپنے میکے جاتی ہے، اور میرا گھر ہی میری بہن کا میکا تھا۔ شام کو میں نے اپنے شوہر کو بھی اس خدشے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ شادی کے بعد سے میرا دوست آفس میں بھی مجھ سے کتراتا رہتا ہے، اور وہ چھٹیاں بھی بہت زیادہ کرنے لگا ہے۔ آفس میں تو یہی کہتا ہے کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، مجھے کبھی کبھار تو گھر جانا پڑتا ہے، اس لیے میں چھٹیاں کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ خاندان تو اس کا بھی کوئی نہیں ہے اور ہمارا بھی کوئی نہیں۔ اتنا زیادہ کون سے دوست اسے دعوت پر بلاتے ہیں؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کے بارے میں معلوم کیسے ہو سکے گا؟ میں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، آج ہم شام کو دوبارہ ان کے گھر جاتے ہیں۔ اگر تو میری بہن مل گئی تو میں خود سے اس سے سب کچھ پوچھ لوں گی، اور اگر وہ نہ ملی اور اس دفعہ بھی نہا رہی ہو یا گھر پر نہ ہو تو پھر میں وہاں پر آپ سے ضد کروں گی کہ مجھے اپنی بہن کے گھر رہنا ہے۔ آپ بس میری بات مان لیجیے گا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ انہوں نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا اور ہم دونوں ہی پھر میری بہن کے گھر پہنچ گئے۔ میرے بہنوئی کے چہرے پر ہمیں دیکھ کر غصہ آ گیا، جیسے وہ ہمارا اس کے گھر آنے پر زیادہ خوش نہ ہو، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ جب میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہمیشہ کی طرح یہی کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ جب میں کمرے میں گئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے واپس آ کر کہا وہ تو واش روم میں ہے اور نہا رہی ہے۔ میرے بہنوئی نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اشارہ کیا اور بہنوئی کے سامنے ان سے ضد شروع کر دی کہ آج مجھے بہن کے گھر رہنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں گھر جاؤں اور میں کہتی تھی کہ مجھے یہاں رہنا ہے۔ اس تکرار سے میرا بہنوئی پریشان نظر آنے لگا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں پر رہوں، اس لیے وہ دبے الفاظ میں میرے شوہر کی سائڈ لے رہا تھا کہ اگر آپ یہاں رہیں گی تو اس کے کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، یہ صبح آفس کیسے جائے گا؟ لیکن ہم لوگ گھر سے ہی ساری باتیں طے کر کے آئے تھے، یہاں تو میں نے بس ڈرامہ ہی کرنا تھا، اس لیے میرے شوہر نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے دوبارہ بہن کے بارے میں پوچھا بھی نہیں، وہ ابھی تک باہر نہیں آئی، بلکہ میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔
کیونکہ میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا اور اب اگلا مرحلہ درپیش تھا، یعنی چائے بنائی اور اپنے بہنوئی کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس پر نیند طاری ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور یہاں سے منصوبے کا آغاز ہوا۔ میں نے پیالیاں سینک میں رکھیں اور ان پر پانی ڈال دیا تاکہ بے ہوشی والی دوا کا کوئی اثر نہ رہے۔ بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی، واش روم سے ابھی تک پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بہن کو آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ واش روم کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو پہلے سے کھلا ہوا تھا، ہلکا سا دباؤ ڈالنے پر ہی کھل گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن جھجکتے ہوئے میں نے دروازہ کھولا اور میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پانی گر رہا تھا لیکن میری بہن کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن میری بہن کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے کہاں، اور یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ میں نے آخر بہنوئی کو بے ہوش کیوں کیا تھا؟ میری بہن کہاں ہے؟ اس بات کا جواب صرف یہی آدمی دے سکتا تھا، اور میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا کہ میں اپنی بہن کو فون کر سکتی۔ میرا شوہر گھر چلا گیا تھا اور بہنوئی کے اپنے فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا، اور گھر میں اور کوئی فون نہیں تھا، کوئی لینڈ لائن بھی نہیں تھا۔ پھر رات بھی ہو چکی تھی، اس وجہ سے اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اب ایک لمبے چوڑے مرد کو بے ہوش کرنے کے بعد ساری رات اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ رات کی کسی پہر اسے ہوش آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات کہ میری بہن کہاں ہے؟ یہ ہمارا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں کہ میں کہتی کہ وہاں گئی ہوگی، اور پھر اگر وہ گھر پر نہیں تھی تو میرا بہنوئی صاف لفظوں میں بتا سکتا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اس نے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ واش روم میں ہے؟ پہلے بھی جب ہم 2 دفعہ آئے تو وہ تب بھی گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بہن کی فکر شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگنے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کسی طرح سے میرا شوہر مجھے لینے آ جائے۔ شاید اللہ نے میری دعا سن لی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا کہ میں اب تک اپنا کام کر چکی ہوں گی۔ جب وہ گھر کے اندر آئے اور میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں سے فوراً نکل گئے اور گھر آ کر ہمیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی فکر تھی کہ میرا بہنوئی جب ہوش میں آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، کس قسم کا رد عمل کرے گا۔ مجھے تو ہر صورت یہ جاننا تھا کہ میری بہن کہاں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ معمول کے مطابق آفس جائے گا، اگر تو وہ آفس آیا تو اس کو ساتھ ہی لے آئیں گے، اور نہ آیا تو دن کو آف لے کر آ جائیں گے اور پھر سے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم لوگ کسی حد تک مطمئن ہو گئے، اور اس لیے مجھے بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ میرا شوہر دوسری صبح معمول کے مطابق آفس چلے گئے، لیکن مجھے سارا دن فکر لگی رہی۔ اب میرا کوئی کام کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ دوپہر کو ہی میرے شوہر واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ آج آفس نہیں آیا ہے۔ انہیں فکر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ ہوش میں بھی آیا ہے یا نہیں، اس لیے ہمیں ابھی چلنا چاہیے، اور ہم دونوں پھر سے بہن کے گھر کی طرف گئے۔ لیکن وہاں پر تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا، اور پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہاں صرف مرد اکیلا ہی رہتا تھا۔ جس سے اس نے شادی کی تھی وہ لڑکی تو کبھی نظر ہی نہیں آئی، اور پوچھنے پر یہ ہمیشہ کہتا کہ وہ اپنے میکے میں ہی رہتی ہے، وہ اکیلا رہتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے، اور وہ معمول کے مطابق کام پر چلا گیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس نے تو اپنے محلے والوں سے بھی جھوٹ بولا ہوا تھا کہ اس کی بیوی میکے میں ہے، حالانکہ اس کا تو کوئی میکا نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ میرا گھر تھا، اور مجھے تو پچھلے 2 ماہ سے ملی ہی نہیں تھی۔ یہ بات محلے والوں کو تو نہیں بتا سکتے تھے، لیکن میرے شوہر نے اپنا نمبر وہاں کے 1-2 لوگوں کو دے دیا۔ جب یہ بندہ جیسے ہی گھر آئے، آپ لوگوں نے ہمیں اطلاع کر دینی ہے۔ انہوں نے حامی بھر لی، اور پھر ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ ہماری فکر جائز تھی، لیکن ہم کسی کے ساتھ یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنی بہن کی شادی کروائی تھی، اور اس وقت ہم سے غلطی ہوئی تھی کہ ہم نے کسی اور کو بیچ میں ڈالا ہی نہیں تھا، بیٹھ کے یہ رشتہ دیا تھا اور بہن کی شادی کر دی تھی۔ اگلے 3 دن تک بھی کسی آدمی کا فون نہیں آیا تھا، جس سے لگتا تھا کہ وہ واپس گھر نہیں آیا۔ میرے شوہر بھی روزانہ ان کے گھر کے چکر لگاتے، لیکن ان دونوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ پریشانی تو میرے شوہر کو بھی تھی، لیکن جب 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ دونوں غائب رہے، اور یہاں تک کہ کرایہ دار نے گھر کو دوبارہ کرائے پر لگانے کے لیے اس کے باہر بورڈ لگا دیا تھا۔ اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ بہن کا نمبر تو پہلے سے ہی بند تھا۔ اس کا آخری حل ہمارے پاس یہ تھا
کہ ہم ساری بات پولیس کے پاس لے کر جائیں۔ میرے شوہر کے کچھ جاننے والے تھے جو پولیس سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کا ایک بہت قریبی دوست کا ماموں ایس ایچ او تھا۔ انہوں نے جا کر ساری بات کہی اور وہ اپنے ماموں کے پاس لے گیا، اور ہمارے پاس جو ان دونوں کی تصویریں تھیں وہ بھی ہم نے پولیس کو دے دیں۔ پولیس نے اپنی کارروائی شروع کر دی اور ایک ہفتے کے اندر ہی دوسرے شہر سے میرا بہنوئی گرفتار ہو گیا۔ وہ ایک اور کمپنی میں کام کرتا تھا اور ایک نئے نام کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے گرفتار کیا تو معلوم ہوا اس کا تو یہ دھندا ہے، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی لڑکی دیکھ لیتا اور پھر وہاں کوئی نوکری ڈھونڈ لیتا، کسی طرح بھی اس لڑکی سے جان پہچان بنا لیتا۔ اگر تو لڑکی امیر کبیر ہو تو اسے محبت کا جھانسا دے کر کورٹ میرج پر راضی کر لیتا، اور اگر غریب ہو تو اس کے والدین ویسے ہی اس کی شادی کروانے پر تیار ہو جاتے۔ اور ہمارے کیس میں تو اسے سب سے آسانی رہی، کیونکہ اس لڑکی کے آگے پیچھے کوئی تھا ہی نہیں، بس اسے اچھا بننے کا تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا اور ہم نے خود ہی اس سے شادی کی بات کر دی۔ وہ لڑکیوں سے شادی کرتا تھا، ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتا تھا، جب یقین ہو جاتا کہ وہ بہت خوش ہے اپنے گھر میں اور سب باقی پیچھے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے، تو وہ ان کو بیچ دیا کرتا تھا۔ اگر لڑکی خوبصورت ہو تو وہ اسے طوائفوں کے کوٹھے پر بیچ دیا کرتا، اور اگر خوبصورت نہ ہو اور اسے لگے کہ اس کے زیادہ دام نہیں لگیں گے تو وہ اسے ان لوگوں کے پاس بیچ دیتا جو انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کرتے تھے۔ اس طرح سے بہت زیادہ پیسہ مل جاتا تھا، اور اسے ہر سال میں باقاعدہ کانٹریکٹ دیے جاتے تھے کہ اس نے اتنی لڑکیاں انسانی اسمگلرز کو دینی ہیں اور اتنی لڑکیاں کوٹھے والوں کو دینی ہیں، اور وہ ایک لڑکی کے بعد اگلا شکار اپنا ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ اور پولیس کے حربوں کی وجہ سے اس نے ایک ایک لڑکی کی ساری تفصیل پولیس کو دے دی، اور وہ اب تک 20 لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کر چکا تھا۔ اور میری بہن کیونکہ بہت خوبصورت تھی، اس نے اس کو طوائف کے کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ ساری تفصیلات لینے کے بعد پولیس نے اس جگہ ریڈ ماری اور وہاں سے بہت سی لڑکیاں برآمد کروا لیں، لیکن میری بہن ان میں نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ بے چینی کے ساتھ ہر لڑکی کے پاس جا رہی تھی، لیکن میری بہن وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ آخر میں نے کوٹھے کی نائکا سے پوچھا کہ اس نام کی لڑکی جو آپ کے پاس آئی تھی وہ کہاں ہے؟ جب اس نے تصویر دیکھی تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے پاس ضرور آئی تھی، لیکن جب اسے جسم فروشی پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی، جو کہ ان کا طریقہ کار ہے، تو اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور یہ مر چکی ہے۔ بہن کی موت پر مجھے بہت صدمہ ہوا، لیکن ایک بات کی مجھے تسلی تھی کہ میری بہن نے غلط راستے کو قبول نہیں کیا اور عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہوتا رہا کہ مجھے اپنی بہن کو بیانے سے پہلے اس بندے کی پوری معلومات حاصل کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس طرح کی غلطیاں تو آج کل کے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے۔ بیٹی کا بہن کا رشتہ آ جائے تو ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہو گیا، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لیتے۔ اس کی قیمت ہماری بہن کو چکانی پڑی تھی۔